الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روح لہ الفداء وارواح العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من حین عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں۔ اس کی بارگاہ میں دعا ہے الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم۔ خدا ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، ہم سب کے اور ذوی الحقوق کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں صدق و اخلاص عنایت فرما۔ خدایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت اور ولایت عنایت فرما۔ خدایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنا ذکر عنایت فرما، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدا رزق حلال واسع عنایت فرما، مادی و معنوی رزق عنایت فرما۔ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے خصوصاً جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، مریضوں کو جنہیں آپ جانتے ہیں، خدا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدا نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ خدا زمان غیبت میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر انہیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا دشمنان غزہ کو نیست و نابود قرار دے، امریکہ، اسرائیل، ان کی حواری قوتوں کو نیست و نابود قرار دے۔ غزہ کے مظلوموں کی نصرت فرما، غزہ کے مظلوموں کی نصرت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے اور مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر و شکر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بعض دیگر مفاہیم اور حقائق بھی انہی مفاہیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ہے حب، محبت۔ جس قدر انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے اتنا اسے یاد کرنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کو بار بار یاد کرتا ہو تو آہستہ آہستہ وہ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا۔ دو طرفیں ہے، میرا خیال ہے کہ اسی طرح سے ہے۔ اور ہمارے استاد نے فرمایا کہ خداوند متعال کی محبت کو زیادہ کرنے کا ایک طریقہ یہی اس کو بار بار یاد کرنا ہے، اس کی نعمتوں کو بار بار یاد کرنا ہے۔ نہایت اہم مطلب ہے محبت الہی، بہت اہم مطلب ہے۔
انسان کی زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے. جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کا رنگ بدل جاتا ہے. اگر ان پر رنگ حب ہو، محبت کا رنگ اگر ان پر ہو تو ان کی اہمیت اور ہوتی ہے، ان کی تاثیر اور ہوتی ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ وہ صلوات جو محبت میں پڑھا جاتا ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے. اگر آپ نے بغیر توجہ کے یا بغیر محبت کے پڑھا ہے تو وہ ایک اور اثر رکھتا ہے، لیکن کسی کی محبت میں گرفتار ہوں اور پھر آپ درود پڑھ رہے ہوں تو اس کا اثر اور ہے. ہم عام طور سے اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو بالکل اسی طرح سے آپ کا ایک دوست آپ کو ایک تحفہ دے لیکن مجبوراً وہ تحفہ آپ کو دے رہا ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن معمولی سا بھی کوئی تحفہ محبت میں کوئی دے رہا تو آپ کو اچھا لگتا ہے. حقیقت میں آپ کو وہ محبت ہے جو اچھی لگ رہی ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں محبت. اسی طرح خدا بند متعال ہے، ایک عبادت میں مجبوری میں انجام دے رہا ہوں اس کی اور حیثیت ہے، اور محبت خدا میں انجام دے رہا ہوں اس کی اور حیثیت ہے. میں نماز کو مجبوری سمجھ کے پڑھ رہا ہوں ایک اور چیز ہے، محبت خدا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اور چیز ہے. جو مجبوری میں پڑھی جا رہی ہے اس میں نماز میں سکون نہیں ملتا کیونکہ مجبوری میں پڑھی جا رہی ہے. لہٰذا نماز پڑھنے کے بعد ایسی عبارتیں سننے کو ملتی ہیں کہ چلو اچھا شکر ہے میں نے نماز پڑھ لی، اب ذرا آرام سے اپنے کام کر لوں گا. ایسے جیسے مصیبت میں گرفتار تھا، نماز پڑھنے کے بعد سکون ملا ہے. یہ نماز سکون کے لیے بنائی تھی، نماز کے بعد سکون نہیں ملنا تھا. نماز کو خدا نے بنایا تھا کہ تم اس میں سکون ڈھونڈو. مومنین کی نشانیوں میں ہے کہ مسجد میں ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں، اور مسجد سے باہر ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی سے باہر. رنگ محبت الہی اگر عمل پر ہو تو اور چیز ہوتی ہے، رنگ نہ ہو اس پہ بہرحال سزاوار نہیں ہے کہ خدا بند متعال سے ہم محبت کے بغیر بات کریں مجبوری میں. بچوں کو بھی ہم بعض اوقات ہماری کمزوری ہے، جب ہم واجبات سمجھاتے ہیں تو اسی طرح سے یہ چیز واجب ہے اسے انجام دینا ہے، اس طرح سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. واجب یعنی ایک ایسی چیز جس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، خدا نے تم سے محبت کی ہے، اس میں فائدہ رکھا ہوا ہے، یہ فائدہ نہ مس کرنا. ایسے جیسے دیکھیے ٹیچر اپنے بچوں سے کہتا ہے، اپنی کلاس کے بچوں سے، دیکھو جو مرضی چیپٹر چھوڑ دو، امتحان ہونے والے ہیں، یہ والا چیپٹر نہ چھوڑنا، اس کا امتحان تو ہوگا ہی، اس سے متعلق تو سوال ہونا ہی ہے، لہٰذا یہ والا چیپٹر نہ چھوڑنا، باقی کوئی چیپٹر چھوڑنا ہو تو چھوڑ لینا. خدا بھی ہم سے بعض اوقات اس طرح سے بات کرتے کہتے ہیں باقی کام کرنا یا نہ کرنا، یہ والا ایک ضرور کر لینا، اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے. یا مثلاً وہ جو حرام ہے یعنی ایسی چیز جس میں نقصان زیادہ ہے، ہم اس طرح سے نہ سمجھائیں کہ یہ ایک واجب یعنی ہمارے کندھوں پہ بوجھ، خود بھی ہم اسی طرح سے سمجھتے رہیں. نہیں، واجب یعنی جس میں اتنا فائدہ ہے کہ اسے اگر میں چھوڑوں گا تو نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے. حرام یعنی اتنا نقصان ہے اس میں کہ اگر میں انجام دوں گا تو ضرر بہت بڑا ملے گا. بس اتنی سی بات ہے، میں اس طرح سے سوچوں. اور خدا نے لطف کیا تو ہم پہ واجبات کو واجب کیا اور پھر ہمیں بتلایا کہ یہ واجب ہے. فرض کریں ہمیں نہ بتایا ہوتا کہ فلاں عمل واجب ہے، یہی نماز لے لیجئے، نہ بتایا ہو کہ یہ واجب ہے تو کیا ہم میں سے کوئی پڑھے گا؟ وہ کبھی کہیں زندگی میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، کبھی کوئی نماز ادا کر دی تو کر دی، تو اس کا ہم پہ لطف و کرم ہے نا کہ اس نے کہا یہ ایک چیز واجب ہے تاکہ تم اسے کہیں مس نہ کر دو. تو خداوند متعال نے یہ ایک مرتبہ پھر ہم پہ لطف کیا ہے. کوئی ہم پہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک بوجھ ڈال دیا اور میں فوراً اس بوجھ کو اتاروں، لیکن فائدہ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کا کوئی چیز اس کا جبران نہیں کر سکتا. روایت میں ہے اگر کسی کی نماز میں سو جائے، ایک نماز فجر کی، پوری دنیا سونا بن جائے اور وہ راہ خدا میں دے اس سونے کو تو جبران نہیں ہوتا. امام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے. مولا نے کہا کوئی بات نہیں، خدا معاف کر دے گا، معافی مانگ لو، توبہ کر لو. اس نے کہا نہیں گناہ بہت بڑا ہے. مولا نے کہا خدا معاف کر دے گا. اس نے کہا گناہ مولا بہت بڑا ہے. مولا نے کہا اس پہاڑ جتنا بھی ہوا خدا معاف کر دے گا. ایسا نہ سوچو کہ معاف نہیں کرے گا، مایوس نہ ہو.
اس نے کہا نہیں مولا گناہ بہت بڑا، اور اس کے بعد بتا دیا کہ میں نے کیا گناہ کیا۔ گناہ بتانا نہیں ہوتا ہے کسی کو، اس نے البتہ بتا دیا۔ اس نے جب بتایا تو مولا نے کہا تم جو بار بار کہہ رہے تھے نا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، میں سمجھا تم سے فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تم شاید یہ بتاؤ گے مجھے۔ اور معمولی بات نہیں ہے، لیکن مایوس نہ ہوں، میں مایوس نہ ہوں۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا وہ شاید زیادہ بڑا گناہ ہے۔ دیکھیں خداوند متعال نے قرآن میں کہا، یہ مجھے ایک آدھ دن پہلے تھوڑی سی توجہ ہوئی، خدا نے کہا ان اللہ لا يحب المسرفین، خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ آیت دیکھیے، یا عباد قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ جن لوگوں نے اسراف کیا اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جس وقت ہم جائیں خداوند متعال کی بارگاہ میں سچے دل سے، وہ ہمیں قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے، جس وقت ہم جائیں۔ لیکن بہرحال جائیں صحیح، لیکن جب جائیں تو محبت الہی میں۔ یہ محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم ہیں جو خدا سے محبت کر رہے ہیں، حقیقت میں علماء نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ محبت ہماری طرف سے شروع نہیں ہوتی، یہ خدا کی طرف سے شروع ہوتی ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ وہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالتا ہے۔ مثلا جس وقت ہم متولد ہوتے ہیں تو اس وقت فطرت میں ہماری فطرت میں اپنی محبت رکھتا ہے۔ یہ بڑے ہونے کے بعد بھی جب ہم کبھی خدا کی محبت کی طرف متوجہ ہو جائیں، حقیقت میں وہ ہے جو ہمیں اپنی محبت کی طرف کھینچتا ہے۔ پھر اگر ہم اس کی محبت کا جواب محبت سے دیں تو ایک اور شدید درجے کی محبت ہے جو اس کی طرف سے آتی ہے، زیادہ اہم وہ ہے۔ دیکھیے خدا سے محبت کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ وہ ہم سے محبت کرے۔ ہم محبت کریں یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کچھ ایسا کریں کہ وہ ہم سے محبت کرے۔ شہید محسن حججی کے جملے ہیں، اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے دیکھو بیٹا، زندگی میں کچھ ایسا کرنا کہ خدا تم سے محبت کرے، اگر وہ تم سے محبت کرے گا تو تمہیں خرید لے گا۔ آپ کب کوئی چیز خریدتے ہیں؟ جب آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یہی بات سمجھا رہے تھے، کہہ رہے تھے کچھ ایسا کرو کہ تم اسے اچھے لگو گے تو وہ تمہیں خریدے گا، تو وہ تمہیں خرید لے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ ہم خدا سے محبت کریں تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہو تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کا یقین پیدا کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور رسول نے کہا تھا احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہو ہی نہیں سکتا ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت ہو اور ہم خدا کو اچھے نہ لگتے ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی قدر پہچاننی چاہیے۔ بہت سے اوقات میں ہم خدا کس سے محبت کرتے ہیں اور متوجہ نہیں ہوتے کہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سے اوقات میں وہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ مثلا میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور متوجہ نہیں ہوں کس جگہ؟ مثلا یہ کہ مجھے کھانا پینا اچھا لگتا ہو، اگر کھانا کسی کو غذا اچھی لگتی ہو تو یہ خدا سے بھی محبت کرتا ہے، علم نہیں ہے اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے کھانا اچھا لگتا ہے تو کیسے ممکن ہے کھانے دینے والا اچھا نہ لگتا ہو؟ اگر کسی کو نیند اچھی لگتی ہو، زیادہ دیر سونا اچھا لگتا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اسے نیند اچھی لگتی ہو لیکن نیند کی وادی میں لے جانے والا پروردگار اچھا نہ لگتا ہو؟ یا من ارقدنی فی مہاد امنہ و امانہ، خدا وہ ہے جو ہمیں نیند کی وادی میں لے جاتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے۔ یہ نیند کو دیکھ رہا ہے، یہ کھانے کو دیکھ رہا ہے، لیکن جس نے یہی دیا ہے اسے نہیں دیکھ رہا، توجہ نہیں کر رہا۔
جب اسے کھانا پسند ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کھانا دینے والا پسند نہ ہو؟ اسی طرح سے خدا ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن بہت سے اوقات میں بالآخر ہمیں توجہ نہیں ہوتی اس بات کی طرف کہ وہ محبت کرتا ہے۔ قرآن نے عجیب بیان کیا اس مسئلے کو اور کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، جو زیادہ چیز اہم ہے، تو کیا فرمایا کہ یہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر واقعاً تم لوگ محبت کرتے ہو خدا سے تو حبیب ان سے کہیے کہ یہ آپ کی اتباع کرے۔ یعنی محبت خدا پر دلیل کس چیز کو بنایا؟ اتباع الرسول کو۔ اگر میں اتباع کروں تو اپنی محبت میں سچا ہوں، لیکن اگر اتباع نہیں کر رہا تو میں نے کل عرض کیا تھا محبت ایسے جذبے کو کہتے ہیں جہاں یہ خواہش ہوتی ہے کہ دویائی ختم ہو اور یکتائی ایجاد ہو جائے۔ کیسے ممکن ہے؟ میں خدا سے محبت تو کرتا ہوں اور اس کے سب سے بڑے جلوہ، اس کی صفات کی سب سے بڑی جلوہ گاہ یعنی حبیب جیسا بننے کی کوشش نہ کرتا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سے بعد والا جملہ وہ بہت اہم ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم نے اتباع کی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر خدا تم سے محبت کرے گا، اور خدا تم سے محبت کرے گا تو کیا پھر نتیجہ ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ تمہیں خرید لے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین سے خداوند متعال خریدتا ہے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ کب خریدے گا؟ یا اللہ، کب خریدے گا؟ جب اس مومن کا نفس بھی خدا کو اچھا لگے گا اور اس مومن کا مال بھی خدا کو اچھا لگے گا۔ اگر اس کا نفس پاک نہ ہو اور اچھا نہ لگے تو بھی نہیں خریدے گا، اور اگر مال پاک نہ ہو تو بھی نہیں خریدے گا۔ یہ تب خریدے گا جب یہ پاک اور پاکیزہ ہو، اس وقت ہم اچھے لگیں گے اور خدا انہیں خرید لے گا۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہم لوگ جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری ایک شکل بنتی ہے، ہماری روح کی شکل۔ ایک ہے ہماری خلق اور خلقت، اور ایک ہے ہمارا خلق۔ خلق یہی ظاہری شکل، اور خلق یعنی ہماری باطنی شکل، ہماری روح کی شکل، وہ شکل جو ہمارے اعمال کے نتیجے میں بنتی ہے۔ یہ جو خلق ہے ہماری ظاہری شکل، یہ خدا نے ہمارے اختیار میں نہیں دی رکھی تھی۔ کیسے نقش ہوں اور کیسا چہرہ ہو، کیسی آنکھیں ہوں، کیسی ناک ہو، کیسے ہونٹ ہوں، خدا نے یہ ہمارے اختیار میں نہیں رکھا تھا۔ لیکن وہ جو چہرہ ہے نا روح کا، وہ خدا نے کہا جاؤ خود بناؤ، یعنی تم عمل کرو اور اپنے عمل کے ذریعے سے اسے بناتے رہو۔ آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے چہروں کو، ظاہری چہروں کو دیکھ رہے ہیں، کیا خدا بھی فقط ہمارے انہی ظاہری چہروں کو دیکھتا ہوگا؟ نہیں، وہ ہمارے باطن کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوگا۔ اگر وہ باطن خوبصورت ہے تو اسے اچھا لگے گا، وہ خرید لے گا، اور اگر وہ باطن اچھا نہ ہوا پھر نہیں خریدے گا۔ خدا کا عظیم تحفہ ہے اور اس کی منت ہے اور اس کی نعمت ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ظاہر کو دیکھ پاتے ہیں، باطن کو نہیں۔ ورنہ ہمارے بطون اور ہمارے ابطن یہ تو مختلف ہیں، ممکن ہے اچھے نہ ہوں، ممکن ہے انسانوں والے نہ ہوں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی حقیقتوں کو دیکھتے ہوتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ روایت میں ہے لو تکاشفتم لما تدافنتم، اگر تم لوگ ایک دوسرے کے لیے کشف ہو جاتے، حقیقی چہرے ایک دوسرے کے دیکھ لیتے، ایک دوسرے کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، ایک دوسرے کو ہم دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ میرا سگا بھائی مجھے دفن نہ کرتا، میرے ماں باپ مجھ سے اظہار براءت کر جاتے۔ کیسا کریم پروردگار ہے جس نے میرا اصلی چہرہ لوگوں سے چھپا کے رکھا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ لہذا دعاؤں میں آیا ہے خدایا جس طرح تو نے اس دنیا میں مجھے چھپایا تھا، قیامت میں میرے اولیاء کو میری حقیقت نہ بتا دینا۔ ایک شخص نے
شعر لکھا. اس شعر کا پہلا حصہ یہ تھا کہ اگر محاسبہ حشر علی بود، اس طرح سے کچھ تھا. اگر محاسبہ، پہلے شاعر کا نام تھا، پھر اس کے بعد یہ کہ اگر محاسبہ حشر علی بود ہرچہ دلت میخواد گناہ کن. اس نے کہا دیکھ ہے شاعر، اگر آخرت میں حساب کتاب علی نے انجام دینا ہے، جو دل میں آتا ہے گناہ کر. ایک مرتبہ خواب میں جناب امیر کو دیکھا، کہا یہ دوسرا مصرع تم نے کیسا لکھا؟ کہا مولا غلطی ہوئی. کہا ہاں اسے تبدیل کرو. کہا کیا لکھوں؟ کہا شاید حاسب نام تھا اس شخص کا یا جو بھی. کہا اگر محاسبہ حشر علی بود از روی علی شرم کن کم تر گناہ کن. اگر حساب کتاب علی نے کرنا ہے تو علی کے چہرے سے شرم کھاؤ، گناہ کم کرو. ایک دن علی کے سامنے جانا ہے ہم نے، وہ ہمارے گناہ. تو وہ دعا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی خدایا اس دنیا میں تو نے مجھے لوگوں سے بچایا ہے، چھپایا ہے، آخرت میں مجھے میرے اولیاء کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. انسان پریشان ہو جاتا ہے میں کیا کروں، آخرت میں اگر اولیاء کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے اعمال ہیں تو کس قدر شرمندگی ہوگی. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ایک جگہ ایک حدیث دیکھ رہا تھا، عامہ نے نقل کی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے گناہ چھپاؤں تو قیامت میں خدا میرے گناہ چھپا لے گا. کیا ہم اسی طرح سے ہیں؟ ہم لوگوں کے گناہ چھپاتے ہیں اس دنیا میں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کو نہیں بھی پتا تو اسے ٹیکسٹ کر کے بتائیں گے، وہ پتا چلا فلاں نے کیا کیا ہے، وہ پتا چلا کیا ہوا ہے. بھئی کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی؟ اگر آپ کو پتا چل ہی گیا ہے کچھ. مومن کو کہا ہے دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہونا چاہیے. دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے یہاں پر کوئی چیز لگی ہو اور میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو کیا آئینہ چیخ چیخ کے سب کو بتا رہا ہوتا ہے یا چپکے سے آرام سے مجھے بتا جاتا ہے؟ وہ آرام سے مجھے بتاتا ہے کہ دیکھو کوئی چیز لگی ہے یہ ہٹا لو. مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح سے ہو، علل اعلان نہ بول رہا ہو کچھ. اگر کسی کی اصلاح کی بھی ضرورت ہو تو آرام سے تنہائی میں، نہ یہ کہ اس کی حد تک ہو، اس کی حرمت پامال ہو، دوسروں کے اس کے. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہ کسی کو بتا سکے ہیں، تو کیا اجازت ہوگی کہ دوسروں کے گناہ لوگوں کو بتاتے پھریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک بندہ آیا اور کہا موسیٰ زندہ زندہ مردہ مردہ اللہم صلی علی محمد و محمد. اس شخص نے کہا موسیٰ تم خدا کے برگزیدہ ہو، خدا سے کہو مجھے معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بات کرنے کے لیے گئے. خدایا وہ معافی مانگ رہا ہے. کہا موسیٰ اسے جا کے کہنا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ایک شکایت ہے، تم نے اپنا گناہ موسیٰ کو کیوں بتایا؟ تم نے اپنا گناہ موسیٰ کو کیوں بتایا؟ جب ہمیں اپنا گناہ کسی کو بتانے کی اجازت نہیں ہے تو کیا دوسروں کے گناہ ہم بتا سکتے ہیں؟ نہیں. بہرحال اگر ہم نے یہاں پردہ پوشی کی تو خدا قیامت میں ہماری پردہ پوشی کرے گا. ایک درود پڑھیے محمد و بہرحال ہم سب کے سب متلاشی ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کس کو؟ حقیقت میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے اس کی محبت کو، اور ہماری تلاش یہ ہونی چاہیے کہ ہم تو محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کریں. جناب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا. خدایا علی کے فخر کو اتنا بہت ہے کہ تو علی کا رب ہے، اور میری عزت کو اتنا کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. عبد ہونے میں عزت ہے، عبد ہونے میں، خداوند متعال کا عبد ہونے میں عزت ہے. اس کے بعد والا جملہ الہی
انت کما احب فاجعلنی کما تحب، خدا تو ویسا ہے جیسا مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے اچھا لگے، مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے اچھا لگے۔ اٹھا کے دیکھیے آئمہ کی دعائیں مفاتیح میں، مناجات محبین اٹھا کے دیکھیے، کہہ رہے ہیں الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبت کا ورام من کا ثم رام من کا بدلا، خدایا وہ کون ہوگا جو تیری محبت کا مزہ چکھ لے اس کے بعد تیرے علاوہ کچھ اور اسے چاہیے ہو؟ وہ تیری محبت کا مزہ چکھ چکا ہے۔ بی ساری رات عبادت کر رہی ہیں، خداوند متعال حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور کہتا ہے بی بی سے کہیے مجھ سے کچھ مانگیں، بی بی سے کہیے مجھ سے کچھ مانگیں۔ بی بی کیا جواب دیتی ہیں؟ شغلتنی لذت عبادتہ ان مسئلتہ، اس کی عبادت میں جو لذت حاصل ہوتی ہے اس نے میرا رخ اس بات سے موڑ دیا کہ میں اس سے کچھ مانگوں۔ لذت محسوس کرتی تھی خدا سے بات کر، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ ذرا سوچیں تو وہ جو راتوں کو جاگ کر روتے ہیں وہ کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو راتوں کو جاگ کے عبادتیں کرتے ہیں انہیں کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ وہ محبت خدا میں گرفتار ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ مزہ نہیں چکھا ہے، ہم نے اس محبت کا مزہ نہیں چکھا۔ شاید میں نے یہیں پر عرض کیا تھا، دوہرا دیتا ہوں، 2 طالب علم تھے اور ایک ان میں سے نماز شب کے وقت کا الارم لگا کے اٹھتا تھا، الارم بند کرتا تھا اور سو جاتا تھا۔ وہ جو دوسرا تھا وہ بہرحال مصروف ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا اس سے کہ یار یہ کیا کام کرتے ہو، اٹھتے ہو نماز شب کے ٹائم پر، الارم لگایا ہوتا ہے، الارم بند کر کے دوبارہ سو جاتے ہو، نماز شب نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا دیکھو میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، میں نے الارم لگا رکھا ہے، اس وقت جاگتا ہوں خدا سے کہتے ہوں خدایا تو مجھے اچھا لگتا ہے، یہ کہہ کے سو جاتا ہوں، ایک جملہ کہہ سکتا ہوں اسی ایک جملے کے لیے اٹھ جاتا ہوں۔ کچھ دن گزرے تھے، یہ جو خدا سے ابراز اور اظہار محبت کرتا تھا شہید ہو گیا، یعنی خدا نے اسے چن لیا، 100 سال کا سفر ایک رات میں طے کروا دیا۔ کیسے ہوا؟ محبت میں گرفتار تھا۔ بس ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اس محبت کے بغیر کربلا سے گزر آئے ہیں؟ نہیں، شدت سے خدا کی محبت میں گرفتار تھے، اتنی شدید تھی یہ محبت کہ کوئی کام کسی چیز کے لیے نہیں کرتے تھے سوائے رضائے پروردگار کے لیے۔ ہر کام کے پیچھے فقط ایک چیز ہوتی تھی، صرف ایک چیز، وہ یہ کہ محبوب راضی ہوا یا نہیں۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہاں یہ نہیں ڈھونڈتا کہ مجھے اس سے کیا مل رہا ہے، صرف اتنا تلاش کرتا ہے وہ مجھ سے راضی ہوا یا نہیں، بس اتنی تلاش میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا قرآن نے تو کیا کہا؟ خدا نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو اپنا نفس بیچ رہا ہے، لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو اپنا نفس بیچ رہا ہے، اسے چاہیے کیا؟ خدا کی مرضیاں۔ اب ذرا میری طرف اپنی توجہ عطا فرمائیے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ قرآن نے کہا بے و شراء ہو رہی ہے، ایک کوئی خرید رہا ہے اور کوئی بیچ رہا ہے۔ خدا خرید رہا ہے، علی بیچ رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں؟ اپنا آپ، اپنا نفس۔ خریدار کون ہے؟ خدا۔ خدا سے پوچھوں خدایا یہ نفس علی کو دیا کس نے ہے؟ وہ جو خدا نے دیا ہے وہی تو خرید رہا ہے خدا۔ اگر مومنین سے ان کا مال اور جان خریدتا ہے تو بڑھ کے پوچھنا چاہیے نا یہ مال دیا کس نے تھا؟
یہ تو خدا نے ہی دیا تھا. کیسا کریم پروردگار ہے جو خود کی دی ہوئی چیز واپس خرید رہا ہے. بڑی بات ہے. خدا اتنا کریم فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ. دیکھیے ایک ہوتا ہے شان نزول آیت کا، اس کی وجہ سے آیت محصور نہیں ہو جاتی فقط اس موقعیت میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط علی نے شب ہجرت میں اپنا نفس بیچا، نہیں، علی نے خیبر میں بھی اپنا نفس بیچا، خندق میں بھی اپنا نفس بیچا، ہجرت کی شب میں بھی اپنا نفس بیچا. امام حسن علیہ السلام نے اپنا نفس بیچا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا نفس بیچا. یہ سارے کے سارے اپنے نفوس خدا کے سامنے بیچتے رہے ہیں، اور خدا بند متعال ان سے ان کے نفوس خریدتا رہا ہے. آیت میں بہت گنجائش ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ. لیکن کیوں بیچ رہے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ. اس لیے بیچ رہے ہیں کہ انہیں خدا کی رضا چاہیے. یعنی جس وقت بیچ رہے ہیں نیت یہ ہے کہ کچھ اور نہیں چاہیے، رضائے پروردگار چاہیے. یعنی آپ پوچھئے علی آپ کو اس سونے کے بدلے میں جنت چاہیے؟ کہیں گے نہیں، جنت میرے نفس کی قیمت نہیں ہے، جنت میرے نفس کی قیمت نہیں ہے. کہیے کرسی خدا بند متعال، کہیں گے نہیں، کرسی خدا بند متعال بھی میرے نفس کی قیمت نہیں ہے. عرش خدا بند متعال، نہیں، عرش خدا بند متعال بھی قیمت نہیں ہے. پھر چاہیے کیا؟ علی جواب دیں گے کہ میرے نفس کی قیمت رضائے پروردگار کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی ہے. رضائے پروردگار. دیکھیے ہم سے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تمہارے نفسوں کی بھی ایک قیمت ہے. اس قیمت سے کم پر نہ بیچنا اپنے نفس کو. تمہارے نفسوں کی، اور بعض جگہوں پر آیا تمہارے ابدان کی، نفوس کی نہیں، ابدان کی. فرمایا کم سے کم قیمت جنت ہے، جنت سے کم پر اپنے آپ کو نہ بیچنا. یعنی پیسے کے عوض نہ بیچنا، شہرت کے عوض نہ بیچنا، شہوات کے عوض نہ بیچنا. یعنی تمہارے نفوس کی قیمت یہ نہیں کہ کم سے کم تمہارے نفوس کی قیمت جنت ہے. توجہ، کیا کہا ہے؟ کم سے کم قیمت یہ ہے. یہ ہماری سب سے بڑی قیمت نہیں ہے جنت میں چلے جانا، یہ ہماری کم سے قیمت لگائی ہے تو جنت ہے. پوچھے مولا ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ تو جواب دیں گے دیکھو پروردگار کے علاوہ تمہاری قیمت کچھ نہیں ہو سکتی ہے. جب ہمارے نفس اس طرح ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ. حدیث قدسی ہے نا، اس میں فرمایا ہے یا ابن آدم خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی. اے انسان، میں نے پوری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اس کا مطلب ہے میرے نفس کی قیمت خداوند متعال ہو سکتا ہے. میں خدا سے وصل پا سکتا ہوں، اس سے متصل ہو سکتا ہوں. اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مجھے عمل کرنا چاہیے. تو جب میرے نفوس کی قیمت میرے مولا جانتے ہیں تو کیا اپنے نفس کی قیمت نہیں جانتے ہوں گے؟ جانتے تھے جبھی تو کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا یہ نفس بیچ رہا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ اس کے نفس کی قیمت رضا پروردگار ہے. بعض لوگوں نے کہا یہاں پر علی کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی. کیوں کوئی قیمت بیان نہیں ہوئی؟ کہا یہ کب اتری ہے آیت؟ ہجرت کی شب میں. کیا ہوا تھا ہجرت کی شب میں؟ علی مرتضی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر تو کہا کہ یہاں پر کوئی فضیلت ذکر نہیں ہوئی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ واقعہ ہجرت کی شب کا ہے. کیا ہوا تھا اس دن؟ لوگ سارے ہر قبیلے سے ایک ایک شخص آیا تھا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا.
اور جناب امیر علیہ السلام کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر سلا دیا تھا۔ مولا فقط بستر پر لیٹے نہیں تھے، سو بھی گئے تھے، فقط لیٹے نہیں تھے، سو گئے تھے۔ اور پوچھ کیا رہے تھے؟ کہہ رہے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اگر میں اس بستر پر آج لیٹ جاؤں، سو جاؤں، تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ کہاں میں محفوظ رہوں گا؟ یعنی رسول کے بارے میں فکر تھی، اپنی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ کہہ رہے تھے آپ محفوظ رہیں گے؟ ہاں محفوظ رہوں گا۔ وہ جس نے اعتراض کیا، اس کا اعتراض کیا؟ اس کا اعتراض یہ کہتا ہے، یہ بتلائیے کہ آپ قائل ہیں کہ علی کو قیامت تک کے احوال معلوم ہیں۔ ہاں ہم قائل ہیں کہ میرے مولا کو قیامت تک کے احوال معلوم ہیں، ہر چیز کائنات کی ذرہ ذرہ ان کے سامنے آیا ہے۔ کسی نے پوچھا علی جب ہم سوال کرتے ہیں تو آپ جواب دیتے وقت سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا ہمیشہ سامنے رہتا ہے۔ مولا نے کہا یہ کائنات میرے سامنے اسی طرح رہتی ہے، ایسے ہیں ہمارے۔ اب یہی علی، آپ قائل ہیں کہ انہیں ہر چیز کا علم ہے۔ ہاں ہر چیز کا کیا ہونے والا علم ہے؟ ہاں ہے۔ تو پھر اس میں کمال کون سا ہوا کہ علی بستر رسول پر سو گئے؟ کسی کو بھی پتا ہو کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ سو جائے گا، کسی کو بھی پتا ہو کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا تو وہ سو جائے گا۔ تو اس میں علی کا کمال ہی کیا ہے؟ تو کہیں گے یا تو کہیے کہ علی کو نہیں پتا تھا تو پھر علم کی نفی ہو جائے گی،